السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل کبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ بنی اسرائیل 57 نمبر کی آیت ہے، 15واں پارہ۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو زعم ہے، خیال ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی جو ہے مدد کرتے ہیں۔ خلد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ وہ ان کو کسی برابر جو ہے کسی کو اختیار نہیں دیا گیا اور تکلیف دور کرنے کا اور بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور یہی لوگ جو ہے اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اس کے قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کے جو ہے امیدوار بننا چاہتے ہیں اور اس کے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ یقیناً تیرے پروردگار کا عذاب سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، انسانوں کے لیے ہدایت اور فرقان، حق اور باطل کو جو ہے الگ الگ جو ہے کر دیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں انسان اپنی جو ہے اصلاح کرتا ہے اور اصلاح کرنا چاہیے، بگاڑ کو جو ہے دور کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور قرآن کے اوپر کس طرح سے عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے رسول کے ذریعے بتائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حواری اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمع، جو لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریب سے دیکھ کر عمل کیے، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمع، جس کو جو ہے ایمان اور عمل میں جو ہے بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ تین چیزیں ہیں، قرآن، اللہ کی کتاب، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن پر کس طرح سے عمل کیا جائے۔ تیسرا، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمع کا جو ہے طریقہ، جو آپ جو ہے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے عمل کر کے بتائیں۔ یہ تین طریقے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان تین طریقوں میں سے ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا گیا تو گمراہی کے غار میں جا پڑیں گے۔ یہ اصول کون بتائے؟ اللہ تعالیٰ بتائے۔ اگر اس اصول کو اگر نہیں اپناؤ گے، ہدایت کے بجائے گمراہی جو ہے اختیار کر لیں گے۔ آج جو ماحول ہے علم کا ماحول ہے۔ علم کون سا؟ دنیا کا علم۔ ہر شخص جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے گریجویٹ بنانا چاہتا ہے اور آگے اوپر چڑھانا چاہتا ہے۔ دنیا کا جو ہے علم ضروری ہے معاش کمانے کے لیے، لیکن آخرت کے لیے جو ہے دین کا بھی علم دینا چاہیے، وہ قرآن، رسول کی سنت، اس سے صحابہ۔ اگر ہم جو ہے اسی طرح سے جو ہے چھوڑ دیں گے دنیا کمانے کے لیے،
تو گمراہی یقینی ہے۔ آج جو ماحول جو ہے چل رہا ہے علم کے طور پر، لیکن جو ہے نا دین کے تعلق سے اندھے بنے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ جو حقیقت کیا ہے۔ ضروری ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ جو ہے آخری سے جو ہے آیاتوں میں فرمائے، ایمان والے وہ ہیں جو اندھے اور بہرے بن کر جو ہے نا کوئی بات نہیں قبول کرتے۔ آج ہمارا حال جو ہے اسی طرح سے ہے، اللہ کے جو ہے قانون کے خلاف، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے بعد قرآن پہ کس طرح عمل کرنا چاہیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا بول رہے ہیں؟ ہم نہیں بھیجا رسول کو، لیکن رسول اللہ کے احکام پر کس طرح عمل کرتے ہیں، وہ جو ہے جو ایمان لائے ہیں رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے احکام کے اوپر۔ یہ کھول کر بیان کر دیا گیا رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ہم نے رسول کو بھیجا، اٹھایا، باسا کے معنی اٹھایا۔ کیا کرتے رسول؟ اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انسانوں کے جو ہے نفس کا تزکیہ کرتے، اور یعلم الکتاب والحکمہ، اور قرآن پر کس طرح سے عمل کیا جائے، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کانوا من قبل فی ضلال مبین، اس سے پہلے جو ہے تم لوگ جو ہے کھلی گمراہی میں تھے، ضلال مبین فرمایا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ انسانوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کو مانتے، نام جو ہے اہل قرآن رکھ لیے، حالانکہ قرآن کے منکر ہوتے، سرائی سے جو ہے نا انکار کرنے والوں میں شمار ہوتے، کیونکہ جو ہے نا یہی آل عمران میں اللہ تعالیٰ جو بات فرمائے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو جو ہے اللہ سے محبت ہے، تم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے جو ہے ڈرتے بھی ہیں، تو رسول جس طرح سے اللہ سے محبت کرے، رسول جس طرح اللہ کی جو ہے اطاعت کرے، رسول جس طرح سے جو ہے اللہ سے ڈرے، عمل کرے، تم بھی اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ کیا بولے؟ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے کیا کریں گا؟ محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اللہ محبت کر کے کیا کریں گا؟ بندہ تھوڑی بولیں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، اور اللہ بخش دے گا اور تم پہ رحم کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، پلٹ جاؤ گے، ہیلے حوالے تلاش کرو گے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس طرح سے باتیں کر کے جو ہے تم پلٹ جاؤ گے تو اللہ کا نہیں بگڑے گا، نہ کسی کا بگڑے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، ایسے کافروں کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟
غور طلب بات ہے کہ لوگ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ رسول کی سنت کی ضرورت نہیں، رسول کی ضرورت نہیں. کیا بات ہے آخر؟ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو جب اللہ پسند نہیں کرا، اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو گیا، تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے آپ کیا ڈٹ کے جو ہے بولتے ہیں کہ جو ہم کو جو سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کافی. قرآن کے منکر نہیں ہوئے. ایک اللہ کی آیات، ایک اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اگر کرو گے تو پوری قرآن کو جو ہے نہ ماننے والوں میں شمار ہوگا، انکار کرنے والوں. یہاں پہ تو سرے سے جو ہے نا تعویلات کر کے جو ہے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور جو ہے صحابہ کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان میں، عمل میں جو ہے صحابہ کرام اجماع کو جو ہے معیار قرار دیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کیا فرمائے سورہ جو ہے آپ کے نساء میں 115 نمبر کی آیت ہے. جو کوئی جو ہے اخلاف کیا، مخالفت کرا رسول کی، اور سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرا، فلاں عالم کی بات، فلاں مولوی کی بات، فلاں اچھے انداز میں بیان کر رہے ہیں. کیا انداز ہے ان کا؟ بلکہ جو ہے نا گرویدہ ہو جا رہے. صحابہ کو چھوڑ دیے جو رسول کے قریب تھے، رسول کو چھوڑ دیے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پر قرآن نازل کرا. اب رہے یہ عالم اور مولوی کی باتوں پر جو ہے ایمان ہے، یقین ہے. اس دن کیا کرو گے، اس دن کیا کہو گے جب جہنم میں جلو گے، جب ان کے چہرے جو ہے الٹ پلٹ جو ہے کیے جا رہے تھے، کاش ہم فلاں کی بات نہیں سنتے ہوتے تو اچھا تھا، ہم رسول کے طریقے پہ عمل کرتے ہوتے تو اچھا تھا. اس دن کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آج ہی جو ہے غور کر لیا جائے، قرآن کو خالص ہو کر، خالص ذہن کے ساتھ جو ہے مطالعہ کریں، اور غور و فکر کے ساتھ جو ہے قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھ کر سنت کیا ہے معلوم کرے. یہ ہے جو ہے طریقہ کار. اگر نہیں کرو گے تو کل پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بات جو ہے نا اس لیے تنبیہ طور پر کہی جا رہی ہے کہ ماحول کو جو ہے اس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے. آج کل جو ہے ٹی وی پہ اور جو ہے فونوں میں جو باتیں ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے خود جو ہے غور کرنے کے لیے فرصت نہیں. ہم خود جو ہے قرآن پڑھنا، کیونکہ جنت معاملی چیز ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فرمایا، کیا جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جائے گے؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جو ہے جد و جہد کرنے والا کون ہے، آخرت کی فکر کرنے والا، آخرت کے لیے کون تڑپنے والا، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کون ہے، ہم دیکھا ہی نہیں فرمایا تھا. تو اس آزمائش میں ہم کب اترو گے؟ ہم کو فرصت نہیں. اگر ہم 12 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اگر نہیں نکالو گے تو کیسا ہوگا؟ غور و فکر تو کرنا نہیں. ہم کو نہیں ہے بس فلاں بول دیے، ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں. مگر یہ بات غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ عوام تو عوام جو خاص کہلاتے ہیں، جو اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ ماشاءاللہ کے لیے، اللہ ماشاءاللہ قرآن سے جو ہے دور ہے. کیونکہ ان کے بات یہ ہے کہ روحیں آتی ہے، سمجھے آپ، روح ارواح کی بات ہے، آتما پرماتما کی بات ہے. مرنے کے بعد جو ہے ان کی روح جو ہے کیا کرتی؟ تڑپتی کہتے. کب تک تڑپتی؟ اس کو جب تک غذا ملی، غذا کے لیے تڑپتی. اس کے بعد جب روح ارواح میں مل جاتی ہے، اللہ میں مل جاتی ہے، تو اس کو جب سکون ہوتا ہے. کون بول رہی ہے؟ بہت بڑے مقرر ہے، بڑے مجموعے کو جو ہے فالو کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا کون بتانا؟ اللہ تعالیٰ بتا. سورہ یاسین میں جو بات فرما رہے اللہ تعالیٰ، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنوں کو جو ہے ان سے پہلے ہلاک کیا،
موت دیا، کیا پھر وہ پھر پلٹ کے آئے؟ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں، پلٹ کے نہیں آتے، جس کو جو ہے سورہ آپ کے انبیاء میں فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ناممکن بلکہ لکھے ترجمے میں، حرام کر دیا اللہ تعالیٰ، ہم جو ہے بستیوں کو جو ہے ہلاک کر دیے، اور وہ پھر جو ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آ سکتے، نہ ان کی روح آ سکتی نہ انہوں آ سکتے، لا یرجعون فرمایا۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حداب ینسلون، کیا بولے؟ قیامت تک وہ جو ہے دنیا میں آنے والے نہیں، یاجوج و ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں کہ قیامت تک کے جو ہے پلٹ کے وہ آنے والے نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ آنے کا تصور جاہلانہ تصور، اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے تردید کر دیا قرآن۔ سورہ یاسین میں بھی فرمایا اور سورہ مریم کے آخری رکوع میں فرمایا، بالکل لاسٹ میں ہے کہ جو ہے جس کو ہم ہلاک کر دیے، کیا تم ان کی آواز سن رہے ہو، خسر پھسر کی آواز؟ یہاں تک کہ فرما دیا اللہ تعالیٰ، ناممکن بول کے لکھ دیا، نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ جو ہے مرنے کے بعد انسان برزخ میں رہے گا قیامت تک، اور اس کی جو جان وہاں رہے گی، اور جسم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اسی مٹی میں جو اس کے ذرات ہے اس کو جمع کر کے اٹھائیں گا، فرما وَالنُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جان اور جسم کو جو ہے قیامت کے دن ملا دے گا، اس کے بعد حشر برپا ہوگا، یہ بات فرمایا۔ تو یہاں جو بات ہے تو بگاڑ یہ اتنا ہے کہ اس بگاڑ کی جو اصلاح کس طرح سے کی جائے، قرآن کے ذریعے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعہ۔ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، یہ خیال ہے ان کا کہ جو ہے یہ مدد کرتے ہیں، سنتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ان کا خیال ہے، یہ زعم ہے، ایک جھوٹا نظریہ قائم کر لیے۔ خُلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، جو خیال کر رہے ہیں کہ مدد کرتے ہیں، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ ان کو اختیار دیا گیا، کسی طرح بھی اختیار نہیں دیا گیا نقصان اور نہ جو ہے تکلیف کو بدلنے کا، یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ اولئک الذین یدعون، یہی لوگ جو ہے نا جب زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ان کا جو ہے عمل، ان کے جو ہے زندگی دنیا میں کیا تھی جس کو یہ لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ پکارتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کسی طرح بھی نہیں سن سکتا، کھلے طور پر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں تک کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، جو نافرمان ہیں، کہ میرے بندوں کو کارساز، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ لیے؟ کیا بولے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا انہوں نے میرے بندوں کو جو ہے کارساز بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، ان کی مہمانی کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں فرمائے تیار کیا ہوں، فرما اللہ تعالیٰ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا، سورہ کہف 102 نمبر کی آیت، پارہ 16۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے اور اس کی پکار کو قیامت تک بھی قبول نہیں کر سکتے۔ یوم القیامت وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کی دعا سے وہ غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب حشر برپا ہوگا تو یہی بزرگان دین، یہی رسول دشمن ہو جائیں گے ان کے، حشر کے دن فرمایا۔ کھلے طور پر اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا، یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر دیا، اور ان کو کسی طرح سے بھی اختیار نہیں دیا گیا، یہ بات فرما دیا جب۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن خِطْمِيرٍ،
جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو جو ہے کھجور کی گٹلی پر جو جھلی رہتی بالکل معمولی سی اتنا بھی اختیار نہیں دیو فرمایا. یہ سورہ جو ہے فاطر کی آیت ہے. اور سورہ سبا میں بھی یہ بات فرمایا اللہ تعالیٰ لا یملکون ذرہ فرمایا. ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیو فرمایا کسی کو بھی کہ وہ تمہاری مدد کر سکے, تمہاری سفارش کر سکے, تمہاری جو ہے بات کو سن سکے, کسی طرح بھی اختیار نہیں دیا. اب قرآن کے خلاف جو ہے ہمارے عقیدے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارا جو ہے عمل, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی کسی طرح سے بھی کسی سے نہ واسطہ لیے اور نہ کسی کو پکارے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو بولا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے پیروی کیجئے. تو کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ نہیں لیے نہ ان کو پکارے, کیونکہ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے, نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. جو کوئی بھی دنیا میں جو ہے اللہ کے احکامات پر جو ہے کثرت سے عمل کرنا چاہتا ہے, کیوں؟ جنت کا امیدوار بننے کے لیے, تو اس کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے فرما. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کے بیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب بھی تم کو ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے دعا کرو. اور ایک حدیث میں ہے آپ فرماتے کہ نمک کے کنکر کی بھی ضرورت پڑے تو پہلے اللہ سے دعا کرو, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے دعا کرو, پہلے اللہ سے دعا کرو اس کے بعد تم جو ہے اسباب اختیار کرو. یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے. ہر شخص کی دعا قبول. چوتھی حدیث, اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی دعا جو ہے رد نہیں کرتا, لیکن 3 طریقے پر. اگر اس کے لیے فائدہ ہے دنیا کے لیے تو وہ بے عینی دے دیتا, اگر نہیں ہے تو اس کو بدل کے دیتا, اگر وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے تو جو ہے ذخیرہ آخرت. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دعا کے بیان میں احادیث سے موجود ہے, آپ جو ہے مطالعہ کیجئے, سنیے. کیونکہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, ربی اللہم, اس کے سوا نہ واسطہ ہے نہ وسیلہ. ہمارے پاس کیا کر دیے جو ہے ان روایتوں کو لائے جو پچھلے لوگوں کا وسیلہ جو ہے لوگوں کی باتیں نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ جو بات فرمایا ہے کہ جو رسول کی اتباع کرو تو تم کل جنت میں جاؤ گے, اگر رسول کی اتباع نہیں کرو گے تو تم ان کی جو ہے پیروی کریں گے, ان کی باتیں سنیں گے تو کل جو ہے عذاب سے جو ہے بچ نہیں سکتے. ایسی باتیں جو بنی اسرائیل کے فلاں شخص وہ ان کی جو انہوں نے کہا ایسا ہے, فلاں عالم صاحب نے کہا ہے, ایسی باتیں نہیں چلتی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ رسول تمہارے لیے بہترین طریقہ, بہترین جو ہے اسوہ ہے آپ رسول کا بول رہے. تو ہم رسول کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دوسروں کے طریقے کو اپنا رہے. تو صحابہ کا اکرام کا طریقہ کیا رہا, کیا بولے اللہ تعالیٰ خُلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ. یہ لوگ جو ہے جن کو پکار رہے ہیں یہ لوگ خود کیا کرتے کہ نیکیوں کو جو ہے کیا کرتے ذریعہ بناتے, کہ ذریعہ اس لیے کہ اللہ کے جو ہے قرب حاصل ہو اور جو ہے جنت کے مستحق ہو. یہ جو ہے ان کا عمل تھا جو نیک لوگوں کا. اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کے واقعہ اور پیغمبروں کے واقعے اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے طریقے قرآن میں بیان کر دیا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں جو اس چیز کو چھوڑ دیے اور دوسرے باتوں میں فلاں عالم صاحب بولے, ارے وہ روایت ہے نا, ارے وہ بات ہے نا, نہیں مانتے اس کو. ہاں تو منکر حدیث ہے. ارے کیا کہا جا رہا ہے, کیا بول رہے ہیں, اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ طریقے کو اپناؤ جو قرآن عمل کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ سیدھا جو دین ہے, دین کو آسان کر دیا گیا ہے, ہم اس کو مشکل بنا رہے ہیں. جو چیز قرآن میں دیکھنا ہے ہم جو روایتوں میں ٹٹول رہے ہیں, جو چیز کو جو ہے سنت میں دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں علماء کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں. طریقہ کار غلط ہے, طریقہ کار کو اپنایا جائے.
صحابہ کے طریقے کو کہاں دیکھنا ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہم. وہ چیز ہے جس میں وضاحت نہیں کی گئی ہے، اس وہاں پر جو ہے نا اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے اجماع، سابقون اولون، جو سبقت کرے ہجرت میں اور انصاریت میں، وہ طریقے کو دیکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے. سورہ توبہ اور سورہ جو ہے بقرہ، یہ بات جو ہے معیار قرار دیا اللہ تعالیٰ. تو اس لیے جو بات ہے کہ ایمان والوں کا جو طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں کہ وہ لوگ خود جو ہے نا کیا کرتے کہ نیکیوں کو جو ہے ذریعہ بناتے ہیں کہ اللہ کے جو ہے قریب ہو جائے، اللہ کو جو ہے راضی کر لے. نیکیوں میں جو ہے سبقت کرتے تھے فرمایا اللہ تعالیٰ، جس کو جو ہے قرآن میں کئی جگہ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. کیا بولیں؟ یہ ایمان والے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر، اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں بھلائیوں میں کیا کرتے؟ جلدی کرتے. کیا کرتے؟ جلدی کرتے. جلد سے جلد، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نیکیاں کریں اللہ راضی ہو جائے. کیا بولیں؟ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. کون؟ صحابہ کرام اور عباد الرحمن کا جو اللہ تعالیٰ جو بات بتا. اولئک من الصالحین، یہی لوگ صالح ہے. آل عمران 114 نمبر کی آیت. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. یہ لوگ جو ان کا عمل ایسا ہے جو بستر سے ہٹ کر سجدے میں گر جاتے ہیں. کس کا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے عمل بتا رہے ہیں. وہ راتوں میں جو ہے نا کیا کرتے؟ مارے خوف کے، جہنم کے عذاب سے ڈر کر بستر سے اٹھ جاتے ہیں، الگ ایک طرف اٹھ کر کیا کرتے؟ سجدے میں گرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کے کیریکٹر کو، ان کے اعمال کو بیان کرا. والذین یؤتون ما آتاہ قلوبہم ولجت قلوبہم، یہ نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول کیا نہیں. ایمان والوں کے صفات، ان کے جو طریقے بتائے. ہم کیا کریں؟ وسیلے کو، لفظ کو لے کے کیا کر رہے ہیں کہ ارے وسیلہ ہے نا، لفظ ہے نا یہاں پر، لو چلو وسیلے. اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے؟ تلاش کرتے وسیلے کا. تلاش کرنے کی بات کیا ہے؟ نیکیوں کو تلاش کرتے، اس لیے کہ جو ہے وہ جلد سے جلد، زیادہ سے زیادہ نیکوکار بن جائے. تو یہ کیا بولے یہاں پر کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے رب کی طرف، ان کے دل جو ہے نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں لیکن ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اولئک یسارعون الخیرات، اور کیا کرتے؟ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ سورہ المومنین کی 61 نمبر کی آیت ہے اور پہلے سجدہ کی آیت بیان کیا رہا. تو والذین اذا ذکر اللہ بآیات ربہم لم یخروا علیہا ثم عمیا، اور یہ لوگ جو ہے کیا ہے؟ اندھے اور بہرے بن کر جو ہے نا اللہ کی بات کو جو ہے نہیں سنتے بلکہ غور و فکر کرتے. ہم جو ہے وہ مولانا بول دیے، مولوی صاحب بول دیے، چلو سن لیے، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ جو ہے ہم قرآن کو پڑھیں یا قرآن کو سنیں کہ اللہ ہی سے ہمارا رب پیدا ہو جائے. کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے قرآن میں کہ رابطونا، ایمان والے جو یہ ہے کہ جو ہے اللہ سے جو ربط ہے ہمیشہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھیں گے 40 حدیث کی چھوٹی سی کتاب، اس میں 40 حدیثوں میں کیا ہے کہ آپ جو ہے نا جو ہے ضرورت کو جا رہے ہیں اللہ کو بول رہے ہیں، نکل رہے ہیں اللہ کو بول رہے ہیں، نیا کپڑا پہن رہے ہیں اللہ کو بول رہے ہیں، ہاں کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا ہے یہ 40 حدیثہ؟ ہر معاملے میں اللہ سے جو ہے رجوع ہونا، رابطہ قائم رہنا. ہم تو بھول جاتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہاں کیا بول رہے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، میری محنت کا نتیجہ ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھائے؟ یہ جو بھی عطا ہے اللہ کی عطا ہے نا. جو بھی اچھا ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا، اور جو غلط ہوتا یہ میرے نفس، میری جو ہے طریقے کا جو غلط طریقہ اختیار کیا. یہ جو ہے ہماری جو ایک سوچ ہونا، اللہ کے رسول ہم کو سکھائے، لیکن ہماری سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ کدھر چلے گئی کہ جو ہے فلاں صاحب بولے، فلاں صاحب بولے. ہم بھی تو غور کرنا چاہیے، ہم بھی تو جو پڑھنا چاہیے. ہاں ایسا ضروری ہے نا بھائی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیات ذکر الحکیم.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین خصوصاً خلفاء الراشدین والمہدیین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ فلیستجیب لکم اعلیٰ ذکر اللہ اعلیٰ و اولا الحمدللہ رب العالمین۔